حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات بيت محمد وعلى عزیزان محترم، آج کی رات 15 شعبان کی شب ہے، نیمہ شعبان ہے۔ پروردگار نے پورے شب اور روز کو خلق کیا ہے، اس کے لیے ہر دن اہمیت کا حامل ہے، مگر اس نے اسی محدود زمانے میں کچھ ایسے دن اور رات بنائے ہیں کہ جس میں ہم اگر کوئی عمل انجام دیں تو وہ ہمیں محدود سے لامحدود کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات آج کی رات ہے کہ آج کی رات کے اعمال، اور یقیناً انشاءاللہ آپ لوگ اس سے غفلت نہیں برتیں گے، جو اعمال ہیں اور رات کو جاگنا، اور اس دن کی بہت اہمیت ہے، اور یہ اہمیت جو ہے وہ ائمہ نے، حتیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے اس شب کا اہتمام کیا ہے، اعمال بتائے ہیں، چیزیں ہیں، اور پھر اسی شب یعنی شب ختم ہونے کے بعد جو صبح صادق ہے، اس صبح صادق میں ایک ایسی ہستی کی پیدائش ہے کہ جو پوری اس بشریت کو نجات دے گا۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ابھی وہاں جا پڑھ کر آ رہا ہوں، میں نے بیان کیا کہ یہ اتفاقی نہیں ہے کہ رسول خدا اس رات کو اہمیت دے رہے ہیں اور امام اسی رات کو پیدا ہو رہے ہیں، نہیں، کیونکہ خدا کے نمائندے ہیں رسول خدا، وارث انبیاء ہیں، تمام انبیاء کی وراثت رسول خدا تک پہنچی، رسول خدا نے ان سارے انبیاء کی جو محنت تھی اس کا ایک مجموعہ پیش کیا، اور سارے انبیاء نے رسول خدا کے لیے راستے کو ہموار کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اب بشریت کی عقل اس قابل ہو گئی ہے تو اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور پھر اس نبی نے آ کر اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، یوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو ہم نے کامل کر دیا ہے، اور وہ جو کمال اور مکمل ہونا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب سے دین مکمل ہو رہا ہے، یعنی وہ جو پوری انبیاء کی محنت تھی اس ولایت پہ آ کر رک گئی، اور پھر اس ولایت کا اب سفر شروع ہے۔ اب اس ولایت کا اکمال، کمال، تکامل اس امام کی ولادت ہے۔ تو یعنی گویا سارے انبیاء کی وراثت
ساری چیزیں اب اس ایک ہستی کے اندر جمع ہے. یہ عام بات نہیں ہے عزیزان محترم. ویسے میں اور آپ مثلا مثال کے طور پر، کیونکہ ہمارے لیے تو کیونکہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو امام زمانہ کا ذکر ہے، یہ جو بہت ذکر شروع ہوا ہے، اس کو کچھ سال ہوئے ہیں. پروگرام جیسے ماشاءاللہ یہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ عموم نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. نہ آپ کو باتیں نظر آئیں، نہ آپ نے چیزوں کو سنا ہوگا. یہ میں اپنی زندگی میں خود طالب علم ہوں، میں نے خود تجربہ کیا کہ یہ چند سالوں سے امام کا ذکر بہت ہونے لگا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ دشمن بھی اب نام لینے پہ مجبور ہو گیا ہے امام کا، یعنی مجبور ہو گیا ہے نام کا. یہ پہلے ایسا نہیں تھا. وہ جو اصل دشمن ہے وہ تو سالوں سے پلاننگ کر رہا ہے. اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ہوگا پتہ نہیں کون ہے سب سے بڑا دشمن. قرآن کس کو دشمن کہہ رہا ہے؟ سب سے تمہارا سخت ترین دشمن شیطان ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا ہماری تو دشمنی ہے ہی نہیں شیطان سے، جو ہمارے تو اپنے تعلقات ہیں اس سے. وہ جیسے وہ شیخ مفید کا واقعہ، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شیخ آ گیا، ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ شیطان خواب میں آیا، دیکھا شیطان کے پاس بڑی بڑی زنجیریں ہیں، اور پھر پتلی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، دھاگے بھی ہیں. تو بولا یہ کیا ہے؟ یعنی وہ زنجیریں جو بڑے بڑے آپ دیکھیں نا آج کے دور میں جہاز کو ہینگر کرتی ہیں، اتنی بڑی. اس نے بولا یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ ہر شخص کی ظرفیت کے حساب سے میں نے زنجیر رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو میری سب سے مضبوط زنجیر ہے اس کو بھی کل تمہارے استاد نے توڑ دیا. تو بڑا پریشان ہوا، کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے؟ کہ تمہارے جیسے کے لیے زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ وہ ہمارا بھی وہی نظام ہے، ہمیں کیا پتہ شیطان کوئی ہے کہ ہم تو خود شیطانی کام. نہ آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ برا مان جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں بہت سی باتوں کا برا مانتے ہیں، پھر مجھے بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. چھوٹا چھوٹا دل مت رکھا کریں، باتیں بہت بڑی بڑی کرنے آئے ہیں، چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے. عزیزان محترم، جب بات گلوبل ہو رہی ہو، جب بات یونیورسل ہو رہی ہو، تو وہاں پہ گلی کوچوں کی بات میں ممبر سے نہیں کروں گا. آپ کے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ یہ مولانا صاحب، بھائی مولانا صاحب یعنی کیا نا، آپ کو میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ کا ذہن خود رشد کر کر اس قابل ہو جائے کہ آپ خود ان نظاموں کو سنبھال لیں، نہ کہ میں آ کر کروں. تو بات تو اٹھا، صبح اٹھ کے اپنے استاد کے پاس گیا. اس نے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، اور آپ نے، اس نے کہا صحیح کہا تو آپ نے کیا کیا جو اس کی اتنی بڑی زنجیر توڑ دی؟ کہا چند دنوں سے میرے گھر میں فاقہ تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے مگر کچھ وجوہات خمس تھے میرے پاس، تو میں نے کہا چلو اسی سے قرض لے لیتا ہوں اور اپنا کام کر لیتا ہوں، پھر واپس آئیں گے میں دے دوں گا. یہ کہہ کر میں بازار کے کونے تک گیا، دکان تک پہنچا. ایک دم خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو کس کو کون بتائے گا کہ یہ میں نے قرض لیا تھا. کہاں میں پلٹ آیا، یعنی وایا وہ زنجیر توڑ دی. عزیزان محترم، یعنی یہ بہت مہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ امام کون ہے اور امام کا دشمن. بعض اوقات آپ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانتے ہیں، یعنی اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے. سفیدی کیوں پہچانی جا رہی ہے؟ کیونکہ سیاہ کے مقابلے میں سفیدی ہے. رات کیوں پہچانی جا رہی ہے؟ روز روشن کے مقابلے میں رات ہے تو فرق پتہ چل رہا ہے. اب یہ جو نور ہے یہ کیسے پہچانیں گے جب تک آپ اس ظلمت کو نہیں پہچانیں گے جو اس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے. اس کو پہچانے، خواب غفلت میں نہ رہے. دشمن بیدار ہے، دشمن نہیں سوتا، ہم سو جاتے ہیں. وہ کئی سال سے پلاننگ کر رہا ہے امام زمانہ کے خلاف، وہ کئی عرصوں سے اس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ امام کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور یہ جو آج ہم اپنی سوسائٹی میں مشکلات دیکھ رہے ہیں، اخلاقی فساد دیکھ رہے ہیں، یہ جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کہ توفیق ہوئی تو میں آپ کو باقاعدہ مصداق کے طور پر آخر الزمان کی باتیں بیان کروں گا. یہ سب اس کی پلاننگ ہے کہ یہ قوم امام زمانہ کے لیے کھڑی نہ ہو پائے. اس قوم کو اتنا مصروف کر دو، اتنا مشغول کر دو، اجتماعی طور پر، فردی طور پر، گھر کے طور پر. بچوں کو برباد کرو، جوانوں کو برباد کرو،
بزرگوں کو یہ لگا دو، سب کو برباد کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واحد قوم ہے جو الاجل کی دعائیں کرتی ہے. اس کا پورا فوکس اسی قوم کے اوپر ہے دشمن کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو فیس بک پر ساری چیزوں پہ جو فتنے کھڑے ہوتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، پوسٹ ہوتی ہیں، کبھی چیک کیا ہے آپ نے یہ آئیڈیا کس کی ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم اس کے بعد ہم اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. میں بھی یہاں پہ تو نہیں ہوں گا، کہیں اور ہوں گا، لیکن میں دنیا میں تو ہوں گا. ابھی آپ رمضان میں دیکھیے گا فتنہ آئے گا کوئی نہ کوئی. اس یوٹیوب فیس بک پہ پروپیگنڈا آئے گا. وہ پوری کوشش کرتا ہے آپ کی روحانیت کو رمضان سے کھینچ لے. وہ آئے گا. اس نے اپنے ظاہری شیطان بھی بھیجے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ٹی ویوں پہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس نے اپنے باقی کام بھی بھیجے ہوئے ہیں. یہی وہ محرم میں کرے گا. آپ تیار رہیں. خب آپ کا کام ہے ان فتنوں کو توڑیں. کب توڑیں گے؟ جب تک آپ بابصیرت نہیں ہوں گے. امام زمانہ کو بابصیرت شخص چاہیے. ساری زندگی جو ہم کربلا 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 کرتے ہیں، کیوں کربلا میں تھوڑے لوگ ہیں، مگر جتنے ہیں وہ اتنے بابصیرت ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ہم امام حسین آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بابصیرت ہے شخصیت. حضرت عباس علیہ السلام کے جن کا شعر میں بھی ذکر ہوا، حضرت عباس بابصیرت ہے. کوئی مورخ یہ نہیں لکھ پایا حضرت عباس کے بارے میں کہ حضرت عباس نے امام زمانہ کو کوئی نصیحت کی ہو، کوئی مشورہ دیا ہو. کیوں؟ کیونکہ عباس جانتے ہیں حسین وقت کا امام ہے. یہ مانگے علم سے کھڑے ہو کے. کیا مانگے ہم علم پہ جا کر؟ یہ مانگے غازی عباس سے کہ جیسی وفا آپ نے اپنے وقت کے امام سے کی تھی، مولا وہ وفا مجھے دے، میں اپنے وقت کے امام سے کروں. یہ وفا مانگے حضرت عباس سے. وہ سب آپ کو دیں گے. آپ اولاد مانگیں، آپ سب مانگیں، سب اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. ہمیں تو ہمارے لوگوں کو یہی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوتا. مولانا صاحب زری پہ جائیں، جو زیارت پہ جاتے ہیں لوگ، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کہ مولانا صاحب زری سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. مطلب زری سے کہاں مانگ رہے ہیں؟ وہ زری تھوڑی دے گی آپ کو. صاحب زری ہے وہ دے گا آپ کو. صاحب ہے. اچھا وہ زری کو چومے. ہمارے ابھی تو وہابی قسم کی پبلک پیدا ہوتی جا رہی ہے ہلکے ہلکے. بھائی زری کو چومے نہ چومے، در و دیوار چومے، کیونکہ ہر چیز ان سے منسوب ہو گئی ہے. جب منسوب ہو جائے تو پھر آپ کو چومنا پڑتا ہے. یہ تبرک ہے. امام خمینی سے کہا، ان کے بیٹے نے، بہت طوفان تھا نجف میں، بارش تھی، کہا ہر روز جاتے تھے کیا پڑھنے؟ زیارت جامع کبیرہ. ہر روز جاتے تھے. کہا بابا بہت بارش ہو رہی، آج مت جائیں. کہا بیٹا ہم سے یہ عامیانہ ادب مت چھینو، ہمیں جانے دو، ہم بھی بوسہ کریں. عزیزان محترم یہ بہت ضروری ہے. خوب آپ مولا سے مانگیں، مولا کو خدا ہی نے دیا ہے. یعنی یہ اختیار خدا نے دیا ہے. آپ مگر وہاں نماز پڑھتے ہیں تو خدا ہی کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جو کام سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کو کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی کر رہے ہیں. آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں کہ پروردگار آپ نے مجھے توفیق دی کہ تیرے ولی کی میں زیارت کر سکوں. اور وہ جو ولی ہے وہ ہر عینی وقت کے اندر ایک ہی وقت میں وہ سب کی سن رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے ابھی آپ میرے سے بات کرنا چاہیں ایک شخص تو میں 5 کو روکوں گا کہ میں پہلے ان کی بات سنوں پھر آپ کی بات سنوں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو دور سے بھی شہر سے گزر رہا ہو، اسے کہیں سے بھی زری نظر آئے وہ وہیں سے سلام کرتا ہے. جو ایک دروازے سے آتا ہے وہ وہاں سے سلام کرتا ہے، جو دوسرے دروازے سے آتا ہے وہ وہاں سے سلام کرتا ہے، حتیٰ جو ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہا ہو وہ وہاں سے سلام کرتا ہے. کیا اب یہ سارے سلام سنے نہیں جا رہے؟ نہیں. ہم اذن دخول میں 8ویں امام کے حرم میں یہ پڑھتے ہیں، یرونا مقامی، مولا آپ میرا مقام دیکھ رہے ہیں، یردونا سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں.
یعنی ایک ہی وقت میں ملین بھی موجود ہیں، سب کے لیے امام تنہا الگ الگ کھڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، نظام کائنات ہے، امامت سمجھے۔ میں تبھی کہہ رہا ہوں یہ امام کی معرفت، یعنی یہ ہستی ہے کون؟ یہ کون ہے شخص جو انبیاء کے علم کا وارث ہے؟ یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ عام آدمی کی پیدائش نہیں ہے آج صبح۔ اور اب پریشان نہ ہو، یہ پٹاخے تو پھٹتے رہتے ہیں، یہ تو قوم کا شعور ہے جو پھٹ رہا ہے۔ یہ شعور ہے، اسے تھوڑی پتہ ہے۔ یہ بچوں کو ہم نے تھوڑی سکھایا کہ شب قدر کیا ہے۔ بچوں کے ذہن میں شب قدر پٹاخے پھاڑنا ہے، وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے وہ پٹاخے پھاڑنا ہے۔ کسی نے کہا شب قدر جی قبروں پہ جانا ہے، وہ ٹھیک ہے، قبرستان تو آپ ویسے بھی جائیں، کبھی بھی جائیں، پوری بات ہے۔ اصل یہ رات مہم اس لیے ہے کہ اس میں تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں اس رات کو۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی تقدیر میں اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنوا لیں یا آپ کچھ اور لے لیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، یہ عام رات نہیں ہے، یہ اس کو ایسے مت گزر جائے گا۔ اس لیے اس کے اعمالوں کے اندر جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ خاص طور پہ امام سے روایت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں سارے انبیاء سے مصافحہ کریں تو زیارت امام حسین آج کی رات پڑھنی چاہیے۔ اتنا مہم ہے زیارت۔ کیوں ہر بڑی رات کو زیارت امام حسین پڑھنی ہے؟ یہ خود ایک راز ہے کہ ائمہ نے ہر بڑی رات میں یہ تعلیم دیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حسین ہے جو اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ حسین ہے، بغیر حسین کے تم کہیں کسی مقام پر، روحانی مقام پر، کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا۔ اب یہ خدا ہے جس نے اپنا سب کچھ حسین کو دے دیا ہے۔ شما گئے، یہ امامت ہے، یہاں رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ امامت کو سمجھے، امامت یہ ہے۔ اب جب ان سب ائمہ کا آخری، کہ جس کے لیے میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ میں خود خواہش رکھتا ہوں کہ میں آخری کے دور میں ہوتا اور اس کی نصرت، نہیں، چھٹا امام خود کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخری کے امام کے دور میں ہوتا۔ یعنی کون ہے یہ آخری؟ کیوں اتنا مہم ہے کہ رسول خدا کی حدیثیں، نہج البلاغہ کے خطبے آخری امام کے بارے میں، ہر امام نے اتنی جو ہے وہ روایتیں، باقی مذہب، بائبل، انجیل، حتیٰ دوسرے مذاہب کی کتابیں جو ہیں وہ اس ایک شخص کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس کی خاطر آئے ہوئے ہیں کہ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ کی، اس کو آسان مت سمجھیں کہ آج امام کے نام پر آپ سب لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خبر ہے جو ان قریب آنے والی ہے۔ جیسے شعر فرمایا انہوں نے کہ ظہور ہونا ہے اور ہونا ہی ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور یہ بہت خوبصورت مصرع تھا ان کا کہ یہ امر الہی ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، اور خدا کہتا ہے کہ لا یخلف، میں اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ من المومنین رجال، اور مومنین میں سے مرد ایسے ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوا وعدہ اپنا نبھائیں گے۔ کچھ اپنا وعدہ نبھا چکے ہیں اور کچھ اپنے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں وارثین کو۔ تو اب یہاں پر مجھے اپنا کردار ادا کرنا، میرا کردار کیا ہے؟ عزیزان محترم، میں یہاں بہت اچھا ہوں، گھر میں کیسا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے؟ دیکھیں، جب تک میں صاف نہیں ہوں گا، پاک نہیں ہوں گا، میں امام کے قریب نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ اتنا بار بار ہمیں بھی درس دیتے ہیں، ہم بھی استادوں سے درس لیتے ہیں، ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں، ہم اپنے اساتذہ کی درسوں کے ترجمے کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ اتنا جو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، تمہاری زبان پاک ہونی چاہیے، تمہارے کان پاک۔ کیوں پاک ہو؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان سے نجاست کو دور کیا ہوا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی نجاست ہو اور میں ان کے قریب؟ یہ تو ان کا کرم ہے
کہ میری اتنی غلطیوں کے باوجود بھی مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. لیکن اگر میں کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سمجھنا پڑے گا. عزیزان محترم، آیت اللہ مہدی نراقی جنہوں نے کتاب معراج السعادہ لکھی، ان کے جو والد تھے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو اس سے پہلے تھی. عربی میں کتاب تھی، اخلاق کی کتاب تھی. یعنی اخلاق کیسا ہونا چاہیے، انسان کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے، خیال کیسے کرنی چاہیے. کتاب نجف کے حوزے میں بڑی مشہور ہو گئی. تو جب یہ زیارت پہ گئے نجف تو وہاں کے علماء نے ان سے ملنے آئے کہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. ہر شخص ملنے آیا، ایک عالم ملنے نہیں آیا. کون؟ وہ سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم ان عالموں میں سے ایک عالم ہے کہ جنہیں امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کر علم عطا کیا ہے. وہ ہے کہ جو ابھی بھی عالم برزخ میں امام علی علیہ السلام کی دربار میں باہر نگہبان ہے، کہ جسے روح بلانے والے بھی ان کی روح کو بلا نہیں پائے تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میری جہاں نوکری ہے وہاں مجھے ایک لمحے کو بھی فرصت نہیں ہے. اس مقام پر ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. وہ نہیں آئے ملنے تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں، میں جاتا ہوں. تو لوگوں نے بولا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. خیر نہیں گئے. یہ گئے تو درس دے رہے تھے، بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، نارمل سلام دعا، چلے گئے. پھر انہوں نے کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں ملنے. تو ان کا آپ قبلہ پہلے گئے تھے، انہوں نے تو صحیح طرح بات ہی نہیں کی. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر گئے. پھر یہی ہوا، نارمل سی بات کی اور چلے گئے. پھر یہ کربلا گئے، ہر جگہ زیارتیں کر کے واپس آئے نجف. اب ان کی جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اور دفعہ سید کے پاس جاتا ہوں. تو سب اطراف میں لوگوں نے بولا ارے مولانا صاحب، جیسے ہمیں بھی لوگ بولتے ہیں ارے مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں بھائی، آپ چھوڑیے ان کو ہمارے محل والوں سے زیادہ مولانا کے اطراف والے گرم ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ بولا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں. ان کا نہیں. جب یہ بات سید کو پتہ چلی کہ یہ آ رہے ہیں، سید ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے گئے اور با ادب طریقے سے لے کر آئے. تو سوال پوچھا کہ بھئی پہلے 2 دفعہ آئے آپ نے بات ہی نہیں کی، اب آپ ایسے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے اس پہ آپ خود کتنا عمل کرتے ہیں. عزیزان محترم ایسے ہی ہے بھئی میں بڑی بڑی باتیں کروں اور بعد میں جب میرا عمل کا وقت آئے تو وہاں میں کچھ اور ہو جاؤں. یہ نہیں چاہیے امام کو وہ چاہیے جو میں جانتا ہوں میں اس پہ عمل کروں، جو میں بولتا ہوں اس پہ عمل کروں. اگر میں نہیں کر سکتا تو کم از کم نہیں بولوں، نہ بولوں. عزیزان محترم ہاتھ میں تسبیح ہو، زبردست ہو، دل میں یہ ہو، اگر انسان کا عمل اور کردار اگر عزیزان محترم صحیح نہیں ہے تو ماتھے پہ یہ نماز کا نشان نہیں ہے، یہ دھبا ہے، نشان نہیں ہے. یہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں، اپنی گفتگوؤں میں، ساری چیزوں میں ایسا ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا. عزیزان محترم یعنی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو بہت سی باتیں بری لگتی ہیں، بری لگیں گی عزیزان محترم، لیکن جب پاؤں میں ایک ایسا وائرس پھیل جائے جو پورے بدن میں سرایت کرتا ہو تو آپ کو پاؤں کٹوانا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کاٹا تو آپ کا پورا بدن وائرس سے بھر جائے گا. ان چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا جو معاشرے کے اندر آج ہو رہی ہیں. اور بہت سارے مسائل ہیں، کون صحیح کرے گا؟ کوئی باہر سے تھوڑی آئے گا صحیح کرنے کے لیے. کیا بولیں جی فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر، میں کیا، آپ چھوڑ دیں باقی لوگوں کو. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ جب میری نوبت آتی ہے، میری باری آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں. اور ایک چیز جو بہت معاشرے کے اندر آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہرحال میں بہت زیادہ فورس نہیں کروں گا، لیکن خواتین بہت امپورٹنٹ رول ہے سوسائٹی کے اندر. مرد بگڑ جائے، مرد کا دامن سیاہ ہوتا ہے، سیاہ دامن میں دھبے نظر نہیں آتے. خاتون کا دامن سفید ہوتا ہے، ایک دھبا بھی ہو تو بڑا روشن نظر آتا ہے. یہ بہت مہم ہے. بہت ساری چیزیں خواتین کو خیال کرنی چاہیے. سوشل میڈیا نے اب ہماری مائیں بہنیں، بہرحال اب آپ منقبت پڑھ رہے ہیں یا کہیں کوئی آپ کا پروگرام ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی؟
کیا ضرورت ہے مجھے آپ بتائیں؟ مطلب آپ نے شرعی احکام نہیں سنے کہ کوئی خاتون کی سنگل خاتون کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہاں تک کہ خاتون کی آواز نامحرم تک نہ جائے خامخواہ مطلب نہیں سننا چاہ رہا. تو آپ اگر اس لیے جو احکام ہے، جو اگر کچھ 3-4 لوگ ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ پھر احکام فرق پڑ جاتا ہے، لیکن آپ کی تو آواز ہی باہر نہیں جانی چاہیے. کوشش پوری ہو کہ کم سے کم لوگ نہ سنیں آپ کی آواز کو. اور اگر آپ اس پہ ویڈیو بنائیں اور آپ منقبت پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھیں، منع تھوڑی کیا ہے کسی نے، آپ منقبت پڑھیں، بہترین پڑھیں. اگر آپ ویڈیو بنائیں تو کم از کم اپنے بنائیں. مجھے افسوس ہوا اس دن میں نے کسی ایک پیج پہ دیکھا کہ سب میری بیٹیوں کی طرح منقبت پڑھ رہی ہیں اور فیس بک پہ جو ہے وہ شیئر ہوا ہے. اب آپ منقبت پڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جانے محترم، کیوں ہم لوگ مریض ہو گئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے؟ مریض ہیں ہم لوگ بیسیکلی، ہمیں سائیکولوجیکلی ڈیفیکٹڈ ہے. اصل میں وہ سیلفی نہیں ہے، وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں ہر وقت. ابھی لوگ آج قبرستان گئے ہوئے، وہاں سے بھی سیلفیاں آ رہی ہیں. بھائی مردے نے بلا لیا پھر کیا کرو گے؟ وہاں سے بھی آپ تصویر کھینچ کر بھیج دیں. آپ کے ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا باہر ہو، آپ کا بھائی باہر ہو. ہمیں بھی لوگوں نے بھیجا کہ بھائی یہ والدہ کی قبر ہے، آپ نہیں آ پا رہے ہیں تو یہ والدہ کی قبر دیکھ لیں، ہم نے صاف کیا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، آپ دیکھ لیں. لیکن اب میں وہاں یوں بیٹھا ہوا ہوں، یوں مردے کے ساتھ. کیا ہے یہ بیماری نہیں ہے؟ اس کو ہم کب سمجھیں گے؟ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نے ڈالنا ہے اوپر، اپلوڈ کرنا ہے، ہر چیز ڈالنی ہے. ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے معاشرہ. جانے محترم، ہم خود مریض ہوئے ہوئے، کھانا خود نہیں کھائیں گے، پہلے تصویر کھینچ کر بھیجیں گے، پھر پیٹ میں درد ہوگا تو پھر بولیں گے پتہ نہیں کیا کھلا دیا، نظر لگا دی. بھائی بھیجی کیوں کسی اور کو تصویر؟ آپ نے خود کھاؤ. ہم کہیں پہ بھی خود اس جگہ سے محظوظ نہیں ہوتے. ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، آپ تصویر کھنچوائیں، لیکن ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، ہم نے پہلے فوراً لائیو شروع ہو گئے، کھینچ رہے ہیں. یعنی آپ عبادت کی جگہ پر آئے تھے، پہلے آپ تو عبادت کر لیتے، 1-2 دن عبادت کر لیتے، آخری دن تصویریں کھنچوا لیتے. نہیں ہے. مجھے خود اتنی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پہ برحال ابھی تو ایام ولادت کے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تصویر کھینچیں. اچھا مجھے شہادت کی مجلس پڑھ کے بندہ اترے نیچے اور لوگ آئیں، مولوی صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں مطلب ایک مصائب پڑھ کر شہادت کی مجلس پڑھ کے اٹھا ہوں اور میں اب آپ کے ساتھ یوں کھڑا ہوں، تصویر کھنچوا رہا ہوں. یعنی خود ہم سوچ ہی نہیں رہے ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ دشمن نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور کھیلے جاؤ. ہم کھیل رہے ہیں. کتنے آج گھر برباد ہو گئے اس کی وجہ سے. میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہیں رات ہو جائے گی. کتنی بیٹیاں گھروں سے بھاگ گئی ہیں اس موبائل کی وجہ سے. کتنے جوان گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اس موبائل کی وجہ سے. کیا کریں گے؟ امام زمانہ کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ مطلب کیا کریں گے؟ اسی سے آپ ٹیکنالوجی بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ قرآن کی اپلیکیشن اچھے کام کر سکتے ہیں، آپ بہت کام کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہ ہو. لیکن میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ کتنا کانٹینٹ ہم نے اپلوڈ کیا ہے دنیا کے لیے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے. جتنے بڑے بڑے آرٹیکلز ہیں، یا وہ آکسفورڈ کے ہیں، یا ہارورڈ کے ہیں، یا MIT کے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کون سا علم دیا آج دنیا کو کہ دنیا دیکھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے جوان بہت زبردست ہے، کر رہے ہیں، لیکن ایک میجورٹی ہوتی ہے نا کمیونٹی کی، وہ کیا کر رہی ہے؟ جبکہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے امور کو نظم کرنے کی وصیت کر رہا ہوں، اپنے نظموں کو امور کرو. اور امام زمانہ کے مخالف جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو ابھی چند مثالیں دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آخری زمانے کے لیے پورا پیکج ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس نے لاسٹ ایرا جس کو ایپوکلپس کہتے ہیں، اس نے اس کے لیے کریکٹر ڈیزائن کیے پوری. حتیٰ وہ اتنی محنت کر رہا ہے
کہ وہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارے گا وہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے جھوٹے حضرت عیسیٰ آئیں گے زمین کے اوپر, اتارے گا وہ ہولوگرام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو اتارے گا نیچے. وہ یہاں تک کام کر رہا ہے, اس نے گلیکسیز کو بچانے کے لیے کردار بنائے ہوئے ہیں, گارڈینز آف گلیکسیز. اس کے کریکٹر دیکھیں آپ, آج ہمارے بچوں کا رول ماڈل کیا ہے؟ بیٹ مین, سپر مین, اسپائڈر مین, آئرن مین, یہی ہے. صبح شام وہ کردار بنا رہا ہے, میرا بیگ ویسا ہو, میرے کپڑے ویسے ہوں, اور یہ کردار کیا کر رہے ہیں؟ یہ نجات دے رہے ہیں, یہ نجات دے رہے ہیں سوسائٹی کو. یہ سب جمع ہو گئے, ایک ایک کردار بنائے انہوں نے, الگ 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 الگ, پھر ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور پھر اس ڈیزائن کیا ہے. اور ان کے مقابلے میں ایک دشمن ہے جسے وہ دشمن کہہ رہا ہے, وہ اصل میں آپ کے امام کے مقابلے میں آ رہے ہیں. وہ ذہن بنا رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمارے نظام کو خراب کرے گا, وہ یہ ذہن بنا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کوئی کریکٹر ڈیزائن کیے, ہم نے کردار بنائے اپنی آنے والی نسل کے لیے کہ جس کو وہ رول ماڈل بنے, اس کو فالو کرے. ہم تو 2 مہینے کی مجلس سے اٹھنے کے بعد آج تک ہمارے بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں تو حضرت قاسم بننا چاہتا ہوں, نہیں کہا کبھی بچے نے. کبھی ہمارے جوان نے 2 مہینے کی مجلس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں علی اکبر بننا چاہتا ہوں, نہیں کہا اس نے, کیونکہ ہم نے کردار پیش ہی نہیں کیے. ہم ممبر پہ بھی آ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, اور 2-4 باتیں کی اور بس آپ اپنے گھر جائیں, وہ میں اپنے گھر جاؤں گا. قوم میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کی برائی دور ہو رہی ہے, نظام صحیح ہو رہا ہے, ایجوکیشن اوپر جا رہی ہے, اسکول سسٹم بہتر نہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا کو بولو, وہ کہنا ہے بھائی یہ سننا ہی نہیں چاہتے, میں کیا کروں. ٹرسٹ کو بولو, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو رش چاہیے, ہمیں مجمع چاہیے, ہمیں واہ چاہیے کہ ہماری مجلس بہت اچھی ہوئی تھی, بڑا نام ہو, اشتہار پہ نام چھپے, نیاز بہت اچھی ہو, ساری چیزیں اچھی ہیں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن مل کیا رہا ہے قوم کو؟ پچھلے 25-30 سال سے آپ کا ممبر دنیا کا سب سے بڑا ممبر ہے, کراچی کا سب سے بڑا ممبر ہے. 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے. سو جاؤ, کوئی آ کر بات کرے تو بولو عزاداری کا دشمن ہے. یہ ایک جملہ رٹوا دیا زبان کے اوپر کہ جو اصلاح کی بات کرے اسے وہ یہ عزاداری کا دشمن ہے. اور سب ہو گئے, کیونکہ آسانی ہے نا دین میں. وہ دین جس میں نہ نماز پڑھنی ہے, نہ خمس دینا ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس آنا گھومنا, واہ واہ واہ, منہ میں یہ رکھی ہوئی, کسی نے پان پرگ رکھا ہوا, کسی نے کیا گٹکا کھایا ہوا, بس یہ کیا, ربڑی کی نیاز کہاں ہے, فلانا شویک کہاں سے ملے گا, یہ ملے گا, بس گھر چلے جاؤ. اس سے اچھا دین کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. بھائی ہے ہی نہیں نا, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہ اسکول سسٹم بنانے ہیں, نہ کمیونٹی سینٹر بنانے ہیں, نہ یونیورسٹی بنانی ہے. کوئی یونیورسٹی بنائی ہم نے آج تک؟ پورے کراچی میں ہم نے یونیورسٹی بنا کر اپنے ملک کو دی. سنی شیعہ کی بات نہیں ہے عزیزان محترم. سنی ان آغا خانیوں کو دیکھیں, کم از کم ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جس میں دنیا کا علاج تو ہو رہا ہے. اتنا ہم نے کیا کیا مجھے آپ بتائیں. کوئی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کہ یہ بچے تیار ہو کر لا تفرقہ بین سنی و شیعہ, کوئی سنی شیعہ کا فرق نہیں, ایک پاکستانی اچھا پیدا ہو. کیا ہے ہمارے پاس سوائے چند اسکولوں کے, وہ بھی اس میں بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے.
اس کے لیے بھی ہمیں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب کوئی جاننے والا اسکول میں ہے تو بچے کا داخلہ کروا دیجئے. کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے آپ بتائیں. درد نہیں ہے. اگر ہم نے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بنائی بھی ہیں تو ان کی حالت ایسی ہے کہ لوگ بولیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے قوم کے اندر. جب آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا نا، اسیر بھی ہم، شہید بھی ہم. یہی ہوگا. تو آپ اپنا کردار پیش کریں عزیزان محترم، انسٹیٹیوشن میں اپنا کردار پیش کریں. یہ قوم کو اوپر آنا چاہیے تھا. یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کے ہاں توحید سب سے مضبوط توحید ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جس کا وارث زندہ ہے. مگر ہم یہاں کے بجائے یہاں، اب بات کرو تو بری لگ جائے گی، لیبل لگ جائے گا، بین ہو جائے گا. یہی ہے. اور ہمیں آتا کیا ہے؟ ویڈیو بن جائے گی، ابھی میں یہ پڑھ کے جاؤں گا، ویڈیو کٹے گی، یہ دیکھیں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ماتم کے خلاف بات کر دی. کوئی بات نہیں کی میں نے ماتم کے خلاف، نہ عزاداری کو منع کیا، نہ کچھ کو منع کیا. عزادہ نے یہ واحد عزاداری ہی تو ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے جمع رکھا ہوا ہے. یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم اگر نہ ہوتا تو آپ کس کی سننے آتے؟ آپ امام کے نام پر آئے ہوئے ہیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ انہیں امام ہی کے نام پہ لڑوا دو، دور کر دو انہیں، فرقوں کے اندر فرقے بانٹ دو. یہ میرا درد نہیں ہے عزیزان محترم، یہ امام زمانہ کا درد ہے. مجھے اپنے امام کو جواب دینا ہے. مجھے امام نے یہ توفیق دی ہے کہ میں آپ کے درمیان آ کے بات کروں، اور اگر میں یہاں پہ آ کے وہ بات نہیں کروں گا اور یہ انتظار کروں گا کہ شاید میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوئی اگلی دفعہ مجھے نہیں بلائیں گے، تو مجھے کیا پتا کہ اگلا قدم بھی میں اٹھا پاؤں گا یا نہیں اٹھا پاؤں گا. مجھے تو بات کرنی ہے عزیزان محترم. ہم بہرحال ہم آگے بڑھیں. آج کی رات میں آپ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. نمازیں ہیں، دعائے کمیل ہے، نماز جعفر تیار ہے. رات کو جاگنا مہم ہے، غسل کرنا گناہوں کو دھو دیتا ہے. آج کی رات زیارت ہے، امام زمانہ کی دعا ہے، امام زمانہ کی سلامتی کی دعا ہے، دعائے فرج ہے، زیارت آل یاسین ہے. یعنی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بس کہ آپ کی آج کی رات یہ تقدیروں میں لکھ دیا جائے کہ آپ اپنے امام کی زیارت کریں گے. یہ مانگیں عزیزان محترم خدا سے. میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں، بس. میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. عزیزان محترم کچھ جملے ہیں امام کے اپنے کہ جو میں آپ کی خدمت میں دیکھ کے پڑھنا چاہ رہا تھا، کہ جہاں پر امام خود بہت ساری باتوں میں، امام خداوند متعال کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں امام زمانہ نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے شیعہ گناہوں سے دوری اختیار کریں گے تب ہی خدا کی عنایات ان کے اوپر ہوتی رہیں گی. یہ امام زمانہ نے کہا ہے کہ تم شیعہ میرے ہو، تم گناہوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی عنایت تمہارے اوپر آ جائے گی. امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ خداوند تمہارا اکیلا یاور بھی ہے اور بہترین وکیل بھی ہے اور تمہارا عہدے دار ہے. یعنی توحید امام سے لیں عزیزان محترم. یعنی خدا ہی ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری نصرت کرے گا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ خدا میرا کیا ہوگا زندگی کے اندر. ایسا تو امام خود کافی اور جگہوں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے، علامہ مجلسی جو ہیں، اور خاص طور پر شہید مقدس اردبیلی، ان کو امام نے بہت ساری باتیں تعلیم فرمائی تھیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ملاقاتیں امام سے ہیں. مقدس اردبیلی کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مولا کائنات کے حرم میں جاتے تھے تو خود بخود دروازہ کھل جاتا تھا اور امام سے سوال کرتے تھے. امام سے
ایک دفعہ جب یہ گئے تو ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے دیکھا انہوں نے دروازہ خود گئے کھل گیا، میں نے چاہا حرم میں جانا چاہوں مگر میں جا نہیں پایا۔ پھر یہ وہاں سے نکلے اور نجف سے ہوتے ہوتے کوفہ کی طرف گئے اور مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور پھر یہ اندر گئے تو دیکھا ایک نور ہے اور اس نور سے یہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، میں جانا چاہ رہا ہوں مگر میری نہیں جا پا رہا۔ پھر یہ جب نکلے تو یہ واپس آ رہے تھے، جیسے ہی یہ مسجد سہلا سے ہوتے ہوئے واپس جا رہے تھے تو مجھے کھانسی آئی، مجھے کھانسنے سے یہ مجھے پہچان گئے، میرا نام لے کر بولا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بس میں استاد آپ کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے یہ دیکھا تو یہ کیا ماجرا ہے، میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا جب بھی مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، ایک سوال میرے آیا تو میں نے کہا اپنے مولا کے پاس آیا، اور مولا کے جب حرم میں گیا میں نے اپنے مولا سے سوال پوچھا تو مولا نے کہا آج میرا فرزند میرا آخری مسجد کوفہ میں ہے، جاؤ اس سے جا کر پوچھ کر آؤ۔ کہتا ہے میں وہاں گیا اور وہاں جو میں نے امام سے گفتگو کی۔ اب آپ کردار دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے کہ ان سے امام ملتے تھے۔ یہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالتے ہیں تو پانی کے بجائے ہیرے جواہرات آ جاتے ہیں۔ مقدر سید زبیلی کہتے ہیں پروردگار میں نے پانی مانگا تھا ہیرے نہیں مانگے تھے، کہا پھر ڈالا 3 دفعہ جو ہے وہ ہیرے نکلتے ہیں، مگر مقدر زبیلی کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے پروردگار۔ یعنی جو ان کی پیروی کرتا ہے دنیا اپنے خزانوں کو ان کے آگے کھول دیتی ہے، کھول دیتی ہے۔ میں اور آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ عزیزان محترم میں جانتا ہوں کہ آج کی زندگی بہت سخت ہو گئی ہے، آج ہمارے حالات بہت سخت ہیں، اکنومیکلی سخت ہیں، سوشل پرابلم ہے، گھر کے مسائل ہیں، اتنے مجھے میسج آتے ہیں، مشکلات ہیں، اولاد کی بیماری ہے، شوہر کی طرف سے کوئی پریشان ہے، کوئی بیوی کی طرف سے کوئی بیماری ہے، رزق ہے، یہ ساری مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات اس دنیا کا خاصہ ہے۔ ان مشکلات کو آپ دنیا سے جدا نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچیں کہ بھائی میری کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، مولانا صاحب کوئی کام بتائیں کہ مشکل ختم ہو جائے۔ بھائی مشکل کیسے ختم ہوگی؟ یعنی جن کے امام کربلا میں اپنے پورے گھر کو شہید کرا دے، اس دنیا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس دنیا سے کہ جہاں پر وہ کہ جسے حضرت سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا ہو، اس کا بدن ایسا ہو کہ میرا خود امام کہتا ہے کہ خاک میں اور خون میں غلطیتا بدن پڑا ہوا تھا۔ اس دنیا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جس میں آپ کا ایک امام 14 سال تک زندان میں ہو؟ اس میں کیا آپ کیا جائیں گے؟ دیکھیں مشکلات آج یہ حل ہوگی، کل کوئی اور آ جائے گی، کل کو مشکلات ہیں، ہمیں انہی مشکلات کو حل کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے قریب جانا ہے۔ مشکل آتی اس لیے، اور وہ مومن ہی نہیں کہ جس کے اوپر 40 دن میں کوئی مشکل نہ آئے۔ اگر آپ کے اوپر نہ آئے تو آپ خود سوچا کریں کہ کیوں نہیں آ رہی ہے، کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا؟ اور یہی مشکل آپ کو مضبوط بنائے گی، تبھی آپ اپنے وقت کے امام کے قریب جا پائیں گے۔ یاد رکھیے اگر بچے کو آپ تربیت کرتے ہیں نا، بچے کو بڑا آپ سنبھال کے تربیت کریں، کل یہ اپنی زندگی میں باہر گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسے سختیوں میں نہیں پالا۔ یہ جو سختیاں آ رہی ہیں یہ اس دور کا انٹری ٹیسٹ ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ پاس کر لیا تو آپ کا امام آپ کو اٹھا لے گا۔ امام ایسے ہی اٹھاتے ہیں عزیزان محترم۔ آپ اپنی تربیت کریں، امام نے جو آپ سے کام لینا ہوگا وہ لے لے گا۔ میں بہرحال وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کو قبرستان بھی جانا ہوگا، عبادت بھی کرنی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہمارے اس ایام کی آخری پروگرام ہے۔ مجھے بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نصرت بخاری سے مولانا نصرت بخاری کیسے بنے؟ تو کہانی تو بہت طولانی ہے، لیکن ایک حصہ جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا اور پھر مجھے اس مقام پر وہ چیز لے کر آئی۔ میں مشہد مقدس گیا ہوا تھا زیارت پہ، وہاں زیارت پر جب میں گیا تھا مولا کے پاس تو انسان اپنی دعائیں مانگتا ہے،
میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی تھی جو ماشاءاللہ آج تک ہمارے دوست ہیں. ان کی چھوٹی سی بچی تھی 3 سال کی، جو کہ آج بہت بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کتاب کا خلاصہ تھا. وہ کتاب بچی کھیلتے کھیلتے وہ کتاب لا کر کمرے میں آئی اور چلی گئی. میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کتاب رکھی ہوئی ہے. اس کتاب پہ کیا لکھا تھا؟ امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات. میں نے جب وہ کتاب دیکھی تو میں نے اس کے ورق پلٹے تو مجھے ایک 5ویں امام باقر علیہ السلام کی حدیث نظر. وہ حدیث آئی، اس حدیث میں امام کے صحابیوں کی خصوصیت تھی. یہ ایسے ہوں گے کہ جو قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا، یہ آسمانوں پہ پرواز کرتے ہوئے جائیں گے، یہ اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا. نیچے ضمیمہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ اس کی پیروی کریں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آئے تو ان خصوصیات کو اپنے اندر ایجاد کریں. بس یہ وہ تحفہ تھا جو مجھے امام رضا نے دیا. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں ان خصوصیتوں کو اپنے اندر پیدا کروں. عزیزان محترم، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دن بدن میرا امام مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، اور یہ اسی ہی کا کرم ہے کہ آج ہم سب جمع ہو کر اس امام کا انتظار کر رہے ہیں. پھر میں شاعر صاحب کے اس مصرے کی طرف کہ یہ امر الہی ہے، یہ سیاسی بیان نہیں ہے، تم گمان نہ کرو، یہ قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم آہستہ، ہلکا، نارمل نہ سمجھیں. کوئی ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، کائنات کا امام ہے. اگر ہم نے نہیں کیا لوگ اس کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن میں رہ جاؤں گا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے کاروان میں کچھ لوگ شامل ہوئے، کچھ لوگ رہ گئے. بس ایک اس صحابی سے توسل کرتے ہوئے میں آپ سے التماس دعا کروں گا. سعید کہتا ہے کہ جہاں بھی امام کا خیمہ لگتا تھا اس کے قریب میرا خیمہ بھی لگ جاتا تھا. میں لقمہ کھا رہا تھا تو آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے. وہیں پر میں نے کہا اپنی زوجہ سے کہ اسی بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا. کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے تھے کہ چند قدم سعید نے قاصد امام حسین کے قدموں پر رکھے، سعید کی قسمت بدل گئی. کہاں پہنچ گیا؟ روز کربلا میں امام کے سامنے کھڑا ہے اور تیروں کو اپنے سینے پر لے رہا ہے، اور امام نماز پڑھ رہے ہیں. اور کیا مقام ہے ان کا، آپس میں یہ گفتگویں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑا کام کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں مولا کیا آپ راضی ہیں ہم سے؟ اللہ اکبر. یہ چاہیے. یہ دعائے نطبہ میں متى ترانا ونراقا، ہم کب، آپ ہمیں کب دیکھیں گے، ہم آپ کو کب دیکھیں گے. خوب امام آ گئے، امام آئیں گے، انشاءاللہ امام آئیں گے. اب امام جب آئیں گے تو کیا آپ امام کو دیکھ کر گھر چلے جائیں گے؟ مولا دیکھ لیا، بہت خوشی ہوئی، بڑے دن سے اداس تھے، آپ آ گئے، ماشاءاللہ مولا کیا بات ہے، زبردست. بس پھر مولا کہاں جا رہے ہو؟ مولا وہ گھر جانا ہے، آفس جانا ہے، بچے ہیں. میں ایک اب نام نہیں لیتا، پھر ایک جگہ گیا، وہاں پر میں نے بات کی کہ امام کے لیے تیار ہوں، یہ کریں. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہاں پہ تو گھر کا رینٹ 3 مہینے کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے، گھر کا رینٹ 3 مہینے کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے. تو اب امام اگر آ جائیں گے تو میں اس کا کیا کروں گا؟ یہ ان کا مسئلہ تھا، اس طرح میرے اور آپ کے اپنے مسئلے ہیں. تو امام جب آئیں گے تو کیا آپ امام کو دیکھ کر گھر چلے جائیں گے؟
کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا کہ جب امام آئیں گے تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا امام آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے ہمیں کیا کرو گے؟ پوچھیں گے نا امام، میں کہوں گا مولا میں مجلس پڑھتا ہوں، تو مولا کہیں گے مجلس تو میں پڑھوں گا اب، یعنی امام کے ہوتے ہوئے تو کون مجلس پڑھے گا؟ تو امام پڑھیں گے، تو اب تو میں کیا کروں گا؟ تو جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے اپنے اندر دوسری ایبلٹیز کو انکریز کرنا شروع کر دیا کہ اگر امام نے مجھے کوئی بھی نوکری دے دی تو کیا میں اس قابل ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے؟ کوئی بھی نوکری دے دی، اب کچھ تو مجھے بنانا ہے نا، کچھ تو میں کہوں گا کہ مولا یہاں یہ کر سکتا ہوں، آپ کی اس حکومت کے فلانے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال سکتا ہوں، بھئی یہ ایبلٹی پیدا کریں۔ شہر کو کون سنبھالے گا؟ اور وہ جو شہر ہوں گے وہاں پر ایئر ٹریفک مینجمنٹ کون پڑے گا؟ ہوا میں اڑیں گی نا گاڑیاں، زمین کے اندر ٹنلز کے اندر سسٹم کریٹ کیے جائیں گے، انوائرمنٹل کنٹرول ہوگا۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ یہ ساری چیزیں؟ یہ سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جائیں گے تو 40-50 سال بعد ہوں گے۔ کیا ہم اس سوچ میں ہیں کہ اسپیس اسٹیشن پہ بھی میں جاؤں گا؟ تو کہاں جا رہی؟ پھر یہ افسوس یہی ہے، یہ باب علم کے ماننے والی قوم علم سے دور ہو گئی ہے، افسوس یہی ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار آج کی شب میں ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدروں میں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو، ہمارے گھروں کو اس قابل فرما کہ ہم اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دے سکیں۔ پروردگار ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے اس کو منور فرما۔ ہمارے ماؤں بہنوں کے پردوں کو سلامت عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے قوم میں، معاشرے میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور فرما۔ ہمیں آپس میں، خاص طور پر مومنین کو آپس میں محبت، بھائی چارہ، اتفاق عطا فرما۔ ہمیں تمام مسلمان، تمام فرقوں کے ساتھ محبت، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار آج کی رات ہمارے نصیب میں حج، عمرہ اور زیارات نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اور بھی مریض ہیں، محفل مجلس میں بھی لوگ موجود ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جن کے رشتہ دار ہیں ہاسپٹل کے اندر ہے، پروردگار امام زمانہ کی ولادت کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس کمیونٹی کو، ہماری سوسائٹی کو، اس کو دن دگنا رات دگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی اختلافات ہیں ہمارے محلے میں، جو بھی جس طرح کے، ان کو ہمیں محبت کے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی جس طرح امام زمانہ کے جشن ہو رہے ہیں، جہاں بھی ان کی ولادت کے پروگرام ہو رہے ہیں، انتظامیہ، ٹرسٹ، شخصیت، ادارے، بانی، جو بھی شخص اپنی ڈیوٹی، ساؤنڈ والے، ویڈیو والے، جو بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو امام زمانہ کے صدقے میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو خلوص دل سے، ہمارے دل سے نکل اس کو قبول فرما۔ آج کی رات ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔